بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمني عن الحدث وكان ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أي غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن اللفظ الدال عليه فهو صفة بعد صفة للمعنى فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حد الاسم وبالثانية الفعل والمراد بعدم الاقتران أن يكون بحسب الوضع الأول فدخل فيه أسماء الأفعال لأن جميعها اما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل فيها صريحا نحو رويدا فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا أو غير صريح نحو هيهات فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلا أنه على وزن قوقات مصدر قوقا أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو السه أو عن الظرف أو عن الجار والمجرور نحو أمامك زيدا وعليك زيدا فليس لشيء منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة بحسب الوضع الأول۔ نیچے تک اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے ولما کان الفعل دالن سے صاحب شرح جامی جو ہے نیچے کی عبارت جو صاحب قافیہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، آگے کی عبارت اسم کی تعریف میں جو اگلا حصہ ہے، اس اسم کی تعریف ابھی ادھوری ہے۔ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، تو معنی فی نفسہ تک حاصل محصول میں بیان ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو اسم کی تعریف کا حصہ ہے غیر مقترن بأحد الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ، یہ دوسری قید کا اضافہ اسم کی تعریف میں کیوں کر رہے ہیں، اس کی اوپر تمہید بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اسم کی تعریف میں یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس کو ذکر کرنے سے پہلے صاحب شرح جامی تمہید بیان کر رہے ہیں تاکہ آگے کی عبارت کا پیچھے کی عبارت سے تعلق سمجھ میں آ جائے آپ کو کہ غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ یہ کس لیے ذکر کر رہے ہیں۔ تو جواب دے رہے ہیں اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ چونکہ فعل جو ہے فعل وہ اپنے معنی پر فی نفسہ دلالت کرتا ہے، تو اس اعتبار سے فعل ابھی تک اسم کی تعریف میں داخل تھا کہ اسم کے بارے میں بھی فرمایا گیا الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اور فعل بھی معنی فی نفسہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب معنی فی نفسہ پر دلالت کرنے میں اسم اور فعل شریک ہیں، ہے نا۔ تو پھر اب فعل کو خارج کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں فعل چونکہ معنی فی نفسہ پر دلالت تو کرتا ہے لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے وہ ملا ہوا ہوتا ہے اور اسم ملا ہوا نہیں رہتا۔ اسی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے فعل کو خارج کرنے کے لیے آگے یہ تعریف میں یہ ٹکڑا لایا غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ، پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں ولما کان الفعل دالا علی معنی فی نفسہ باعتبار معناہ التضمنی عن الحدث، اور چونکہ فعل دلالت کرنے والا ہوتا ہے معنی فی نفسہ پر اپنے معنی تضمنی کے اعتبار سے، یعنی حدثی معنی کے اعتبار سے۔ یعنی کوئی بھی فعل جیسے ضربہ ہے نا، تو ضربہ جو ہے معنی فی نفسہ پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضربہ میں لفظ ضربہ میں معنی ضرب ہے، اکلا میں معنی اکل ہے۔ یعنی ضربہ میں اردو میں ایسا بولیں گے کہ ضربہ میں مارنا اس کا معنی ہے، اکلا میں کھانا یہ معنی ہے، ذہبہ میں جانا یہ معنی ہے، اور آنا جانا کھانا چلنا پھرنا یہ معنی حدثی ہے جس کو آپ معنی مصدری کہتے ہو۔ تو ہر فعل میں چونکہ معنی مصدری ہوتا ہے اور معنی مصدری جو ہے مستقل بالذات ہوتا ہے، ایسا معنی ہوتا ہے جو خود سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور لفظ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو فعل میں چونکہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معنی تضمنی کے اعتبار سے معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں تک گویا کہ اسم اور فعل دونوں ایک دوسرے میں شریک ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مُقْتَرِنًا مَعَ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ فِي الْفَهْمِ عَنْ لَفْظِ الْفِعْلِ، اور وہ معنی چونکہ وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا رہتا ہے، لیکن یہ ملنا کیسے ہوتا ہے؟ تو فی الفہم عن لفظ الفعل،
یہ ایک قید ہے کہ لفظ فعل سے ہی سمجھ کے معاملے میں، یعنی ایک ہے کسی زمانے سے کسی لفظ کا کسی معنی کا زمانے سے ملا ہوا ہونا، کس چیز سے؟ لفظ فعل سے نہیں بلکہ اس کے مادے سے. جیسے مثال کے طور پر امسی، یہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں؟ امسے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے. کل، گزشتہ کل. اور غدن کا معنی ہوتا ہے آئندہ کل. الآن کا معنی ہوتا ہے ابھی. تو غدن، امسی، الآن، اس کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ بھی تو تینوں زمانوں میں کسی نہ کسی ایک سے ملا ہوا ہے. امسی جو ہے گزشتہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے، اس کو بھی فعل ہونا چاہیے. غدن آئندہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، اس کو بھی فعل ہونا چاہیے. الآن موجودہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، اس کو فعل ہونا چاہیے. تو اس کا جواب جو ہے بہت آسانی کے ساتھ صاحب شرح نے دیا، فی الفہم عن لفظ الفعل، یعنی فعل کے صیغے سے وہ زمانہ سمجھ میں آتا ہو، مادے سے وہ زمانہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جیسے اگر فعل کو ماضی کے صیغے میں لے کے جاتے ہیں فعلا کے وزن پر، جیسے ضربون ہے اس کو فعلا کی صورت میں کرتے ہیں تو زمانے ماضی پر دلالت کرتا ہے، اس کو یفعلو کی صورت میں کرتے ہیں تو زمانے مستقبل پر دلالت کرتا ہے. اور امسے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ امسے کو امسا بولیں گے تو ماضی پر دلالت کرے گا اور یا امسو بولیں گے تو مضارع پر دلالت کرے گا، بلکہ امسے کا مادہ ہی زمانے پر دلالت کرتا ہے. تو فعل میں یہ ہے کہ لفظ فعل سے زمانہ سمجھ میں آ جائے، مادے سے زمانہ سمجھ میں آئے تو وہ فعل نہیں ہوگا. فرق سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مادے سے اگر زمانہ سمجھ میں آ جائے تو وہ فعل نہیں ہوگا، اس کو صیغے سے، لفظ فعل سے زمانہ سمجھ میں آنا چاہیے. تو ضربہ کا ایک ہے صیغہ اور ایک ہے مادہ. ضربہ مادے کے اعتبار سے زمانے پر دلالت نہیں کر رہا ہے، مادے کے اعتبار سے تو وہ معنی حدثی ضرب پر دلالت کر رہا ہے. اکلا معنی عقل پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اسی اکلوں کو چونکہ ماضی کے صیغے کی صورت میں لایا گیا ہے، اس لیے وہ کس زمانے پر دلالت کرتا ہے؟ بولیے. ماضی پر دلالت کرتا ہے، ماضی کے زمانے. جی. تو اسی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا فی الفہم عن لفظ الفعل، معنی ہوگا فعل کے صیغے سے سمجھنے کی صورت میں، سمجھنے کے معاملے میں. یعنی زمانے میں فعل جو ہے کسی نہ کسی زمانے سے ملا ہوا تو رہتا ہے، لیکن مادے سے وہ زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ کس سے سمجھ میں آتا ہے وہ زمانہ؟ صیغے سے. اس کو لفظ فعل کہہ رہے ہیں. وہ صیغہ لفظ کو ہی کہتے ہیں نا. صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں. تفصیل المصادر میں یہی پڑھے ہوں گے آپ نے سب سے پہلے لفظ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے تو اس لیے کہتے ہیں اخرجہ بقولہ، تو چونکہ فعل جو ہے ایک حد تک اسم کا شریک تھا، لیکن چونکہ اس کا معنی زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو نکالنے کے لیے اخرجہ بقولہ، مصنف نے فعل کو اپنے اس قول سے نکالا. کس قول سے؟ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. تو با کس لیے یہاں پہ تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ؟ اردو میں تو ہم نے ترجمہ کر دیا ساتھ، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ با بمعنی مع ہے، مصاحبت کے لیے ہے نا. ساتھ کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا. لیکن عربی لوگ جب اس کو پڑھیں گے تو با جو ہے استعانت کے لیے بھی مانیں گے، تو معنی ہو سکتا تھا جو ملا ہوا نہ ہو تینوں زمانوں میں کسی ایک زمانے کی مدد سے، یہ معنی سمجھ سکتا تھا. یا تینوں زمانوں میں کسی ایک زمانے میں، فی ظرفیت کے، با ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے. تو کہا کہ نہیں، یہاں پہ با مصاحبت کے لیے ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا غیر مقترن مع احد الازمنۃ الثلاثہ. آپ کو لگے گا کہ یار ایک ہی بات زبردستی دو بار بول رہے ہیں. جب صاحب قافیہ نے کہہ دیا غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، تو پھر شارح یہ کیوں کہہ رہے ہیں غیر مقترن مع احد الازمنۃ الثلاثہ؟ دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے. تو آپ اردو میں آپ ایک سمجھ رہے ہیں نا، لیکن عربی میں جو با ہے اس کے تو کئی معنی ہوتے ہیں. تو کون سا معنی یہاں پہ لیا جائے گا؟ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے عبارت لائی انہوں نے غیر مقترن مع احد الازمنۃ الثلاثہ. سمجھ میں بات آئی؟ جی حضرت. پھر آگے کی عبارت ہے فی الفہم عن اللفظ الدال علیہ،
تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہ ہو اس پر دلالت کرنے والے لفظ سے سمجھ کے معاملے میں. یہ قید اسی فائدے کے لیے جو ہم نے فی الحال فوراً آپ کو سمجھایا کہ لفظ امسے بھی گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، لفظ غدن آئندہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، لفظ الآن موجودہ زمانے پر دلالت کرتا ہے. تو یہ اسم ہوتے ہوئے بھی تو زمانے پر دلالت کر رہے ہیں، تو پھر اس کو فعل کیوں نہیں قرار دیا جائے گا؟ تو جواب دیا کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہو. کیسے؟ فی الفہم عن اللفظ الدال علیہ، اس معنی پر دلالت کرنے والے لفظ سے سمجھنے کے معاملے میں. تو لفظ امسی جو ہے نا جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ مادے کے اعتبار سے ہی اس میں زمانہ ہے، یعنی زمانہ ہی اس کا معنی ہے، زمانہ ہی اس کا معنی ہے. اور ضربہ کا معنی زمانہ نہیں ہے، ضربہ کا معنی مارنا ہے، اکلا کا معنی کھانا ہے. لیکن کھانے پر جو لفظ ضربہ جس مارنے پر ضربہ معنی دلالت کر رہا ہے اسی ضربہ کے لفظ سے مارنے کا بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضمانت سمجھ میں آ رہا ہے، زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے کہا فی الفہم عن اللفظ الدال علیہ، اس پر دلالت کرنے والے لفظ سے سمجھ کے معاملے میں، یعنی صیغے سے سمجھا جائے، مادے سے سمجھا نہ جائے. فہو صفۃ بعد صفۃ للمعنی، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ جو ہے ترکیبی اعتبار سے مانن کی ایک صفت ہے. اچھا مانن کی صفت مانیں گے تو ہم اس کو غیری پڑھیں گے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ. غیرو میں بار بار پڑھ رہا تھا بے توجہی میں، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ کہ وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہ ہو. اب دو صفت جب معنی کے بیان کی، ایک صفت بیان کی علی مانن فی نفسی، ایک ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی میں ہو، علی مانن قائل فی نفسی، تو فی نفسی اس کی ایک صفت ہے. دوسری صفت ہے غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، یہ دوسری صفت ہے. تو اب پہلی صفت سے کیا فائدہ ہوا، دوسری صفت سے کیا فائدہ ہوا؟ چونکہ صفات جو ہے وہ صفت جو ہوتی ہے وہ بطور اتفاق بھی ہوتی ہے، بطور احتراز بھی ہوتی ہے. یہاں پہ کون سی صفت ہے؟ یہ کہتے ہیں فبس، دونوں صفت احترازی ہے، یعنی دونوں صفت کے ذریعے سے کسی نہ کسی کی چھٹائی مقصود ہے. جیسے میں نے کہا میرے پاس کل زید آیا، تو اب زید ایک وہ تھا کہ جو عالم اور حافظ ہے، ایک وہ ہے جو عالم ہے لیکن حافظ نہیں، اور ایک وہ ہے جو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر میں کہتا کہ میرے پاس کل زید صاحب تشریف لائے تھے تو آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے کون زید صاحب؟ تو میں نے کہا کہ وہ زید جو حافظ ہیں، ایک صفت. تو جو حافظ نہیں ہے وہ چھٹائی ہو گئی، لیکن ابھی جو حافظ ہے عالم نہیں ہے وہ تو شریک ہے، تو اس کو چھانٹنے کے لیے ہم نے کہا کہ جو زید عالم ہے حافظ ہیں، تو اب دونوں زید نکل گئے اس سے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو صفات کا استعمال جو ہے چھٹائی کے لیے بھی ہوتا ہے، احتراز کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے قید احترازی کے طور پر صفت لایا جانا. تو یہاں پہ پہلی صفت سے کس چیز کو نکالنا مقصود ہے؟ جب کہا کہ اس میں ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی اس کی ذات میں ہو، تو اس صفت سے کون نکلا؟ فعل اور حرف میں سے اسم کی تعریف سے کون باہر ہو گیا؟ حرف باہر ہو گیا. اور آگے جو کہا کہ تینوں زمانوں میں کسی سے ملا ہوا نہ ہو، اس قید سے کون نکل گیا؟ کہتے فبس صفت الاولی خرج الحرف، پہلی صفت سے حرف نکلا، حرف نکل گیا عن حد الاسم، اسم کی تعریف سے، وبس ثانیہ الفعل، اور دوسری صفت سے فعل نکل گیا. اب اس کے بعد کچھ وضاحت کرے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کہا کہ تینوں زمانوں میں کسی سے ملا ہوا نہ ہو، تو یہاں ملنے سے مراد یہ ہے کہ وضع اول کے طور پر نہ ملا ہوا. کیسے؟ وضع اول کے طور پہ. تو کبھی ایسا ہوگا کہ استعمال کے اعتبار سے، یعنی وضع کے اعتبار سے تو وہ زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوگا، لیکن استعمال اس میں ایسا آ گیا ہو کہ جب جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہو. تو یہ بعد کا استعمال، مدینہ بعد کا استعمال جو ہے اس کو فعل نہیں بنا دے گا. یہ ہم نے کل بھی شاید اس کی طرف اشارہ کیا تھا نا؟ جی ہاں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک لفظ آپ ایسے الفاظ بھی آپ کو عربی زبان میں ملیں گے کہ جو وضع کے اعتبار سے زمانے سے ملا ہوا ہے، مطلب فعل ہے، لیکن استعمال میں زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے.
تو بعد کے استعمال میں زمانے کا پایا جانا اس حال میں کہ اس کی وضع ہوئی ہو زمانے کے اقتران کے ساتھ، یہ اس کو فعل ہونے سے نکال نہیں دے گا، ہے نا، فعل ہونے سے نکال نہیں دے گا۔ اصل اعتبار کس کا ہوگا؟ وضع اول کا۔ کس کا اعتبار ہوگا؟ وضع اول کا۔ تو وضع اول کے اعتبار سے اگر وہ زمانے سے ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہوگا، اگرچہ بعد میں اس میں زمانہ بولیے پا لیا جائے، ہے، پا لیا جائے۔ ارے بعد میں اگرچہ اس میں زمانہ نہ پایا جائے تب تو فعل ہوگا ہی ہوگا۔ بعد میں کیا کرنا چاہیے سمجھیے، اگر وضع اول کے ساتھ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے تو وہ فعل ہوگا، اگرچہ بعد میں استعمال میں اس سے زمانے کو کیا کر دیا جائے؟ ہٹا دیا جائے، ہے نا، ہٹا دیا جائے۔ اور اسی کا مخالف، اسی کا اپوزٹ، اگر وضع اول کے اعتبار سے اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ فعل نہیں ہوگا، اگرچہ بعد میں اس میں کیا پایا جائے؟ زمانہ پا جائے۔ جی، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے اسماء افعال جب آپ بولتے ہو، اسماء افعال ہے ہاتھا، دور ہوا، اس میں زمانے ماضی پایا گیا تو ہے ہاتھا کو فعل ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں جناب، ہے ہاتھا فعل نہیں ہے، ہے ہاتھا جو ہے نا یہ اسم ہے، اس میں فعل۔ تو آپ کہیں گے اس میں تو زمانہ پایا جا رہا ہے، گزرا ہوا زمانہ، تو اصل میں یہ ہے کہ اس میں وضع کے اعتبار سے گزرا ہوا زمانہ نہیں پایا جاتا ہے ہاتھا جو ہے نا یہ وزن کے اعتبار سے فعل نہیں، اس وضع کے اعتبار سے، پہلی وضع کے اعتبار سے یہ فعل نہیں تھا، بعد میں استعمال کے طور پر اس میں زمانہ پایا گیا۔ جتنے بھی اسماء افعال ہیں نا تو وہ شروع میں وضع اول کے اعتبار سے فعل نہیں تھے، وہ یا تو حرف جار مجرور سے نکلے تھے یا مصدر سے نکلا ہوا ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو وہ منقول ہے، وہ کیا ہے؟ منقول ہے۔ منقول ہے۔ یا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص حاجی نہ ہو اور عوامی اس وہ بول چال میں اس کو حاجی صاحب کہا جانے لگے تو کیا وہ حاجی ہو جائے گا کیا؟ نہیں۔ اور کوئی شخص حقیقت میں حاجی ہے لیکن کوئی اس کو حاجی نہیں کہتا ہے تو کیا حاجی نہیں رہے گا وہ؟ رہے گا۔ سیم ایسی معاملہ ہوگا یہاں پہ۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ والمراد بعدم الاقتران ان یکون بحسب الوضع الاول، عدم اقتران بالزمان یعنی زمانے سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ وضع اول کے طریقے سے نہ ملے، فدخل فیہ اسماء الافعال، تو اس میں سارے اسماء افعال اسم میں داخل ہو رہیں گے۔ کیوں؟ لأن جمیعہا اما منقولۃ عن المصادر الاصلیۃ، اس لیے کہ تمام کے تمام اسماء افعال جو ہیں یہ یا تو مصدر اصلی سے منقول ہے، اور مصدر اصلی اسم ہوتا ہے کہ فعل، اسم ہوتا ہے، یہ بھی اسم ہوں گے۔ تو یہ تمام کے اسماء افعال یا تو مصدر اصلی سے منقول ہے، سواء کان النقل فیہا صریحا، چاہے نقل اس میں صراحت کے ساتھ آپ کو نظر آ جائے، نحو رویدہ، جیسے لفظ رویدہ، فإنہ قد یستعمل مصدرا ایضا، اس لیے کہ لفظ رویدہ ابھی بھی کبھی کبھی بطور مصدر استعمال ہوتا ہے۔ کیسے استعمال ہوتا ہے بولیے؟ مصدر کے طور پہ۔ ہاں، اور رویدن کا معنی ہوتا ہے چلنا، جیسے کہتے ہیں کہ روید امرن، امر کا چلنا، اس طریقے سے۔ تو رویدہ مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور رویدہ بمعنی چھوڑ دے، رہنے دے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں فعل کے طور پر۔ اچھا، او غیر صریحین، یا وہ غیر صریح ہو، یعنی منقول ہونا صراحت کے ساتھ آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو، اس کے باوجود غور کریں گے نا تو کسی نہ کسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ منقول ہے۔ جیسے لفظ ہے ہاتھا، تو اب ہے ہاتھا جو ہے یہ تو مصدر نظر نہیں آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی غور کرنے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ مصدر ہے۔ کیسے؟ فإنہ وإن لم یستعمل مصدر، اس لیے کہ اگرچہ یہ بطور مصدر استعمال اب نہیں ہوتا، یہ ہے ہاتھا بمعنی بعودہ ہی استعمال ہوتا ہے، الا انہ علی وزن قوقات، اس کے باوجود یہ کس وزن پر ہے؟ بولیے؟ قوقات کے وزن پر ہے، اور قوقات جو ہے یہ فعلاتن کے وزن پر مصدر ہے۔ کس کا؟ کہتے ہیں مصدر قوقا، یہ قوقا کا مصدر ہے، اور یہ قوقا جو ہے نا یہ فعللہ کے وزن پر جو ہے
قوقیا فعللا کے وزن پر کڑکڑانا کا معنی میں آتا ہے، کڑکڑانا، مرغی کا مرغی کڑکڑاتی ہے نا، جی حضرت، جی۔ او عن المصادر التي كانت في الاصل اصواتا، یا اسماء افعال ان مصدر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں جو اصل میں اصوات ہوتے ہیں، ان مصدر سے منقول ہوتے ہیں جو حقیقت میں پہلے اصوات یعنی کسی کی آواز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بولیے، آواز، بس جیسے سہ ہ، اردو زبان میں ہم اس طرح کہتے ہیں، رک جاؤ کسی ہ ہٹ، اس طرح کی کچھ آواز ہم نکالتے ہیں، ایسے عربی لوگ سہ، یہ سہ جو ہے نا اصل میں ایک خاص قسم کی نکلنے والی منہ سے آواز ہے، لیکن اب اس کو بمانا سہ بمانا کیا استعمال ہونے لگا؟ چپ ہو جاؤ، تو اسکت فعل امر کے معنی میں سہ کا استعمال جو ہونے لگا ہے، تو اس لیے نہیں کہ اس کی وضع جو ہے فعل امر کے طور پر ہوئی، یہ بطور آواز کے تھا، سہ مطلب رکنے کے لیے کسی کو سہ کہا جاتا تھا، تو اب اس کو بطور اس میں فعل استعمال ہونے لگا۔ اور عن ظرف، یا پھر یہ ظرف سے منقول ہوتے ہیں، یعنی اسماء افعال ظرف سے، دیکھیں 4 صورتیں بیان کر رہے ہیں، یا تو مصدر صریح سے منقول ہے، یا مصدر غیر صریح سے منقول ہے، یعنی یا تو مصدر سے منقول ہے اور منقول ہونا صراحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، جیسے رویدہ مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، غیر مصدر کے طور پر بھی، یا مصدر کے طور پر اس کا استعمال تو نہ ہوتا لیکن اس کے وزن پر کوئی دوسرا مصدر ہو، جیسے ہیہاتا قوقاتا کے وزن پر ہے، یا پھر ان مصدر سے نکلا ہوا جو مصدر بطور آواز کے استعمال ہوتے ہیں، جو اصل میں آواز ہوتے ہیں، جیسے سا۔ اور چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں او عن الظرف، یا ظرف سے منقول ہوتے ہیں، او عن الجار والمجرور، یا جار اور مجرور سے منقول ہوتے ہیں، جیسے امامکا میں امامہ جو ہے یہ ظرف ہے، اور علیکا میں علی حرف جار اور کاف ضمیر مجرور سے مل کر کے علیکا بنا ہے، تو علیکا کا ایک معنی ہوتا ہے تجھ پر علیکا السلام، اور ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ لازم پکڑ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اختیار کر، جی اختیار کر، یہ معنی ہوتا ہے۔ فلیس لشیء منہا الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثہ بحسب الوضع الاول، تو ان میں سے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو وضع اول کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے۔ فلیس لشیء منہا، تو ان میں سے کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کیا کہ الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثہ کے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت ہو بحسب الوضع الاول، وضع اول کے اعتبار سے، وضع اول کے اعتبار سے سب جو ہے یا تو مصدر سے منقول ہے، یا ظرف سے، یا جار مجرور سے۔ وخرج عنہ الافعال المنسلخۃ عن الزمان، کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ افعال بھی اسم کی تعریف میں داخل ہونے سے رہ گئے، اور اسم کی اسم سے خارج رہیں گے جو زمانے سے عاری ہے، زمانے سے منسلخ ہے، یعنی وضع اول کے اعتبار سے اس میں زمانہ تو پایا جا رہا تھا لیکن بعد میں استعمال میں اس سے زمانہ کیا کر لیا گیا؟ ختم کر دیا گیا۔ نحو عصا وقادہ، جیسے افعال مقاربہ، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا لیکن وہ فعل ہے، کیوں؟ لاقتران معانیہا بہی، کیونکہ ان کے معنی زمانے سے وضع اول کے بحسب الوضع الاول، اس لیے کہ ان کے معنی زمانے سے وضع اول کے اصل وضع کے اعتبار سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ لاقتران معانیہا، ان کے معنی کے ملنے کی وجہ سے بہی زمانے کے ساتھ، بحسب اصل الوضع اصل وضع کے اعتبار سے۔ یہ 2 طرح کے الفاظ، ایک داخل کیا اور ایک خارج کیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتراض کہ فعل مضارع میں تو 2 زمانہ پایا جاتا ہے، اس کو بھی اسم ہونا چاہیے، کیونکہ اسم کی تعریف کیا کر رہے ہیں آپ کہ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہ پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہ ہو۔ کس سے ملا ہوا نہ ہو؟ کسی ایک زمانے سے۔ اور فعل مضارع کتنے زمانے سے ملا ہوا رہتا ہے؟ 2 زمانے سے۔ 2 زمانے سے۔ تو اس کا جواب 2 طریقے سے دیا کہ بھیا عجیب بات ہے یار، ایک ہے کہ جب 2 سے ملا ہوا رہے گا تو 1 سے بھی ملا رہے گا نا وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقت میں فعل مضارع ایک ہی زمانے سے ملا رہتا ہے، دوسرے میں مجازی طور پر ملا رہتا ہے، یعنی بعض نحویوں کی یہ مذہب ہے کہ فعل مضارع دونوں، آواز آ رہی ہے؟ مائک بند کر دیجئے۔